بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیم الدین علیم صاحب، آج آپ ہمارے مہمان ہیں حمد و ثنائے پاک کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیب جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آخر آپ نے ہمیں ٹائم دے ہی دیا۔ جی یہ تو ماشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ اس فیلڈ کے لیے کہ خدمات ہیں جو آپ انجام دے رہی ہیں، تو فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے انشاءاللہ۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے جو بھی ہماری گفتگو رہے اس سے مجھے اور جو میرے گروپ کے لوگ ہیں یا پھر جتنے بھی سنیں گے اس کو، ان سب کو اس سے فیض حاصل ہو اور اس سے سبق ملے۔ سب کچھ جو کرنا چاہتے ہیں، جو نعت گو بننا چاہتے ہیں یا نعت خانی کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی علم حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے تو علیم صاحب، آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ کی شروعات، ابتدائی تعلیم اور کس طرح اس فیلڈ میں آئے، اس کے بارے میں ہمیں مختصراً تھوڑا بتائیے۔ بات یہ ہے کہ میری پیدائش سن 1958 کی ہے، مٹرو خاص۔ جی اور جب جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی ہے، الحمدللہ وہاں اپنے بزرگوں کو مجھے صورت میں نعت پڑھتے ہوئے پایا۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ کو بیک گراؤنڈ ملا؟ جی میرے والد محترم، میرے ماموں اور اس طرح پورے خاندان کی ایک پوری ٹیم ہوا کرتی تھی جو میلادی انداز میں جو ہے میلاد بیان کیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں بھی اپنے والد محترم کے ساتھ جو ہے چھوٹا تھا تو مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب سے مجھے جو ہے نعت پڑھنے کا شوق پروان چڑھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے درمیان میں مجھ سے ایک نعت پڑھوا دی جاتی تھی۔ اعجاز رحمانی صاحب ہمارے ملک کے مایا ناز نعتگو ہیں، ان کی ایک نعت ہوا کرتی تھی جو مجھے ابھی اس کا ایک مسئلہ یاد ہے: حرم سے چلے عرش اعظم پہ پہنچے، وہاں بد میں نور قدم دیکھا ہے، میسر کسی کو ہوئے ہیں نہ وہ جلوے جو شاہ امم دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ نعت ہوا کرتی تھی جو میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وقت گزرتا گیا اور شعور کی منزل آ گئی، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو اس ماحول میں پایا تو اور شوق پروان چڑھا۔ تو سن 79-80 میں حضرت خالد محمود خالد صاحب کا شاگرد ہوا۔ ماشاءاللہ، جو کہ ملک و ملت کے نام اور نعتگو اور نعت خواں ہیں۔ جی بالکل۔ وہ میرے رہے اور میں پھر ان کا شاگرد بنا، اور الحمدللہ ان کی دعاؤں سے آج اللہ نے ایک عزت دی ہے اس فیلڈ کے اندر۔ ماشاءاللہ، آپ کی بہت زیادہ جو ہے نعتیں بھی مشہور ہیں، جو کہ بہت بڑے بڑے نعت خانوں نے پڑھی ہیں، جیسے آپ کی ہے منگتوں کو سلطان بنایا ہے، پکارو یا رسول اللہ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ بالکل، بے شک وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، آیا کملی والا۔ جی تو مدینے والے میرے لسپال۔ جی بالکل، یہ ماشاءاللہ بہت ہی مشہور نعتیں ہیں۔ یہ تو چند میں نے ذکر کی ہیں، لیکن آپ کی نعتوں کا اچھا یہ کچھ تعداد آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو حمد یا نعت جتنی بھی لکھی ہیں ان کی کیا تعداد؟ میں بھی کم سے کم میں سمجھتا ہوں 150-200 کے قریب میری نعتیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ دیوان کی کتابت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ دیوان منظر عام پہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نعت گوئی میں آپ سب سے پہلے متاثر اپنی فیملی سے ہی رہے، اپنی مطلب والد صاحب اور ان سے لے کے، پھر اس کے بعد آپ انہی بزرگوں کو میں جو ہے ان کے ساتھ والد محترم میرے بہت اچھے شناخت سے الحمدللہ اللہ تو انہیں سنا کرتا تھا، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمال الدین میرے والد محترم کا نام کمال الدین ہے ماشاءاللہ۔ جی میں پہلے جو ہے نا علیم الدین راہی کے نام سے راہی تخلص کیا کرتا تھا۔ اچھا۔ تو ایک اخبار آیا کرتا تھا اس دور میں صداقت، اس میں بچوں کے صفحے میں جو ہے نظم وغیرہ اس طرح کی ٹائپ کی بچوں کی چیزیں لکھ کرتا تھا ماشاءاللہ۔ تو جب خالد محمود صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ راہی جو ہے اس کو ختم کر دیں، اب آپ جو ہے نا علیم الدین راہی کی جگہ علیم الدین علیم ہو جائیں۔ واہ واہ۔ تو انہوں نے پھر اس دن سے میرا نام ہی میرا تخلص رکھ دیا، اور پھر اس دن سے جو ہے وہ علیم الدین علیم لکھنے لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر
اس کے بعد آپ اور کتنے نعت کو جتنے بزرگ ہستیاں گزر چکی ہیں ان میں کس کس سے متاثر ہے؟ اس کے بعد بے شمار ثنا خانوں کی اس لائن میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی. میرے خورشید بھائی ہیں, یوسف میمن صاحب ہیں, صدیق اسماعیل ہیں, سعید ہاشمی صاحب ہیں, اور سرور صاحب ہیں, رؤوف بخشی صاحب ہیں, اللہ نظری کی رحمت سے ان کا وصال ہو چکا ہے, اور اسد الدین سہروردی صاحب ہیں. یہ سب میرے ساتھ کے ثنا خان ہیں ماشاء اللہ, اور جہاں محبتوں سے اور پیار سے ملتے ہیں مختلف محافل میں ملاقات ہوتی رہتی ہے ان سے. گائے بگائے ماشاء اللہ. پہلی والی نعت جو آپ نے مجھے پہلی آپ نے نعت کون سی لکھی؟ حمد یا نعت؟ پہلی جو میں نے پہلے نعت لکھی تھی وہ بالکل سادہ سی تھی. میں نے کہا نا میں پہلے راہی کے تخلص سے لکھا کرتا تھا, تو میں نے نعت لکھی بنا دو میری بگڑی بھی خدارا یا رسول اللہ. واہ واہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. یہ نعت میری پہلی نعت. آپ کو یاد ہے تھوڑی سی وہ؟ آج ایک دو تین شعر یاد ہے. ہاں ہاں سنا دیجیے. بسم اللہ. جھکا ہو سر میرا وقت اجل گر تیری چوکھٹ پر, میں مر کے زندہ ہو جاؤں دوبارہ یا رسول اللہ. اور تمہاری یاد میں ہر دم تڑپتا ہوں سسکتا ہوں, بتا لیجیے مجھے اپنا نظارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ وہ نعت تھی جو میری پہلی کوشش تھی الحمدللہ ماشاء اللہ. اور یہ جو شوق پروان چڑھا وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ میرے دو ماموں ہیں, وہ ماشاءاللہ اردو پہ بڑا ان کو عبور حاصل ہے. ایک کا تو وصال ہو گیا, ایک پروفیسر حبیب الرحمان رومی صاحب ہے, حبیب الرحمان رومی, وہ ماشاءاللہ وہ بھی پروفیسر ہے اور شاعر بھی ہیں. تو ماشاءاللہ ان کو بھی دیکھ کر بھی جو ہے شوق کو پروان چڑھا کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے. تو ماحول بچپن سے ایسا ملا الحمدللہ کہ جس سے لکھنے کا شوق پروان چڑھا. ماشاء اللہ. پھر آپ نے پڑھنا کب سے شروع کیا؟ مطلب جب لکھتے تھے اس وقت لکھنے کا پہلے شوق ہوا یا پہلے آپ نے؟ بچپن سے ہی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے خالہ زاد ہوا کرتے ہیں اشتیاق علی قادری. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے. تو ایک جو ہے پھر جوڑی کے انداز میں ہم پڑھنے لگے ماشاء اللہ. ہاں پنجاب میں ایک دفعہ اس پروگرام میں گئے تو یوسف میمن صاحب ساتھ تھے. اچھا. انہوں نے کہا علیم بھائی آپ ایسا کریں, آپ اور اشتیاق بھائی دونوں ساتھ مل کر پڑھیں, میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. میں نے بولا اچھا. تو میں نے اشتیاق بھائی نے پھر دونوں نے مل کر ساتھ پڑھا. تو وہ الحمدللہ محفل پہ اتنا اچھا اثر پڑا کہ اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے جوڑی کے انداز میں پڑھیں. اور ماشاءاللہ پورے پاکستان جس طرح غلام فرید مقبول صابر صاحب کی جوڑی ہے, اس طرح نعت خوانی میں سب کے بھائیوں کی علیم الدین علیم اور اشتیاق علی قادری ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ یوسف بھائی کی جو ہے وہ آئیڈیا تھا اور وہ کامیاب گیا ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ میں کچھ محسوس کر رہا ہوں, آپ دونوں آج ساتھ مل کر پڑھے. محفل میں ملتان میں پروگرام تھا اس دور میں, یہ 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ماشاء اللہ. اچھا 20-22 سال پہلے کی بات ہے کہ تم دونوں ساتھ مل کر پڑھو. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا. اس کے بعد آپ مطلب مستقل دونوں ساتھ ہی پڑھتے ہیں؟ مستقل اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے جو ہے وہ دونوں بھائی ساتھ مل کر پڑھتے ہیں الحمدللہ. اچھا. تو تھوڑا سا آپ اس سر میں ہمیں ذرا بتائیں, ذرا یہ بھی پتہ چلے کہ آپ نعت گو سے ہٹ کے نعت خواں کیسے ہیں. لیکن آج تو آپ اکیلے ہی ہیں تو نہیں, ویسے مختلف مواقع پہ آپ اکیلے بھی پڑھیں. ابھی ہوتا ہے کہ جیسے میرے ایجوکیشن میں پروگرام ہے تو وہاں مجھے اکیلے ہی پڑھنا پڑتا ہے. جی جی. ہاں تو میں چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. ابھی کون سے سنا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں میں ایک نعت کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. جی جی. تو سن لیجیے کہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے. نہیں ماشاء اللہ بالکل چلے گا. آپ تو ماشاء اللہ کچھ بھی بولے ہیں, جو بھی آپ لکھتے ہیں نا وہ بھی. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آمد مصطفیٰ ہو گئی, آمد مصطفیٰ ہو گئی, آمد مصطفیٰ ہو گئی. غم سے دنیا رہا ہو گئی, غم سے دنیا رہا ہو گئی. جب بھی ان کی عطا
ہو گئی. سبحان اللہ. جب بھی ان کی عطا ہو گئی زندگی کیا سے کیا ہو گئی. زندگی کیا سے کیا ہو گئی. ہر بشر کے لیے آئینہ، ہر بشر کے لیے آئینہ سیرت مصطفیٰ ہو گئی. سیرت مصطفیٰ ہو گئی. اور خاک پائے شہ انبیاء، خاک پائے شہ انبیاء ہر مرض کی دوا ہو گئی. ہر مرض کی دوا ہو گئی. آمد مصطفیٰ ہو گئی. غم سے دنیا رہا ہو گئی. زیست امی لقب کے طفیل، زیست امی لقب کے طفیل علم سے آشنا ہو گئی. علم سے آشنا ہو گئی. ناز کر اے علیم، ناز کر اے علیم نعت خیر الورا ہو گئی. نعت خیر الورا ہو گئی. آمد مصطفیٰ ہو گئی. غم سے دنیا رہا ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت زبردست آپ نے پڑھا، اور گلے میں اتنی مٹھاس اور اس قدر سر ہے آپ کی، حد سے زیادہ. انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. علیم صاحب، اس سلسلے میں آپ نے ایوارڈ وغیرہ لیے کچھ حمد و نعت کے حوالے سے؟ جی یہ حمد و نعت کے حوالے سے آپ نے کوئی ایوارڈ وغیرہ لیے آپ نے؟ الحمدللہ ایوارڈ بے شمار اسکول کے زمانے سے لے کر اچھا حبیب بینک کا مقابلہ تک جیتا ہے میں نے الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی بتائیے، ہمیں تفصیل بتائیے. ہاں، تفصیل ایسا ہے کہ اسکول کے دور میں جو ہے وہ کئی محافلوں میں مقابلے ہوا کرتے، اس میں کئی مقابلوں میں فرسٹ پوزیشن لی. پھر حبیب بینک کا ایک مقابلہ آپ کو یاد ہوگا ہوا کرتا تھا ربیع الاول میں. اس میں وہ بہت اچھا، اس میں بڑے اچھے نعت خواں آیا کرتے تھے. اس مقابلے میں نے حصہ لیا تو الحمدللہ کراچی تک اس میں گیا، سمجھا. ہاں، کراچی تک میں اس مقابلے میں میرپور سے حیدرآباد یہاں سے پہنچا الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ نے ویسے بہت جد و جہد کی ہوگی اس سلسلے میں، یا آپ کو ماحول ملا اس کے بعد آپ کو آسانیاں ملتی گئیں؟ نہیں، ماحول ملا، ماحول کے بعد بھی ایسا نا، اس کے بعد جو ہے پھر آدمی محنت رنگ لاتی ہے. جی بالکل، یہ محاورہ تو سنا ہے نا آپ نے، محنت رنگ لاتی ہے. اس کے بعد اپنے گلے پر جیسے یہ کھرج ہے، کھرج کے پر بے شمار میں نے محنت کی. تو آج اللہ کا فضل ہے کہ گلے کا جو کھرج ہے، اصل میں نعت خواں کا جو مین بیس ہوتا ہے وہ کھرج ہوتا ہے گلے کا. ماشاء اللہ. جی جی. اس سے جو ہے وہ جو ہے کئی فوائد حاصل کر سکتا ہے. تو اس سے بڑی الحمدللہ استادوں کو سنا، کئی سینئر سمرا خانوں کو سنا، ان سے لیا، سمجھے نا. اپنے ہم اثر نعت خانوں کو دیکھا، جس سے جو چیز اچھی ملتی گئی اس کو پک کرتا گیا الحمدللہ. جی جی جی. تو آپ نے اس میں مطلب جو ہے کس طرح اس میں کتنی ریاضت آپ نے کی؟ روز آپ اس کے لیے کتنی ریاضت کرتے ہیں؟ اب تو خیر بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، جس سے ہم چھوٹے ہوا کرتے اس وقت یہ ہر وقت جو نا وہ، ہاں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ گانے کی جگہ ہر وقت رب لب پر نعت رہا کرتی تھی.
جو ہے وہ نعت ہر وقت نعت کا گنگنانا سمجھے، تو یہ زیادہ گنگنانا بھی جو ہے یہ جو ہے کامیابی کی دلیل ہے. جی جی، گلا بھی صاف رہتا ہے اور ریاضت بھی ہوتی رہتی ہے. اب تو ماشاءاللہ یہ کہ آپ کی دعاؤں سے بے شمار شاگرد بھی ہیں، وہ فیض حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آپ نے وہاں پہ کوئی سلسلے میں ایسا ادارہ یا کوئی ایسی چیز آپ نے؟ ہاں، میں نے اب میرپور خاص میں الحمدللہ ایک حسان کالج کے نام سے کالج جو ہے وہ بچوں کے لیے کھولا ہوا ہے. ابھی فی الحال تو کچھ وجہ سے بند کیا ہوا ہے، لیکن کافی عرصے سے ہی چل رہا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کریں گے. تو اس میں کافی جو ہے وہ بچے فارغ ہو چکے ہیں. 1-2-3 شناخت تو ایسے ماشاءاللہ کہ انہیں محافل میں پیش کیا جا سکتا ہے. ان کے نام لینا پسند کریں؟ تو میرے بہترین شاگردوں میں ایک بچہ ہے محسن قادری نام ہے اس کا. جی، ہاں، تو وہ بچہ بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ کبھی اگر زندگی نے موقع ساتھ دیا تو آپ کو اس بچے سے ضرور ملواؤں گا اور ضرور انشاءاللہ. میرے لیے بہت بڑی سعادت. اس میں اس بچے کا خورشید بھائی کی جھلک آتی ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. سمجھے؟ تو آپ نے اس کو اس طرح کی تعلیم دی کہ وہ رنگ ان میں زیادہ نمایاں ہوا؟ ہاں، تو وہ اس بچے میں تو کچھ تھی ایسی چیزیں کہ وہ سامنے نہیں آ رہی تھی. وہ بچہ بھی پریشان تھا کہ آواز کھل کر ساتھ نہیں لے رہی. تو پھر اس کو میں نے اس کو سمجھایا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے. تو پھر الحمدللہ وہ ریاست کرتا رہا تو 1-1.5 سال کے اندر اس میں امپرومنٹ آ گئی. اور پھر اس نے خود محسوس کیا کہ واقعی میں اب میرا گلا جو ہے اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اب نعت پڑھ. ورنہ پہلے وہ شکایت کرتا تھا کہ 2 شعر پڑھتا ہوں میری آواز بیٹھ جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ، یہ بات ہے. تو اچھا علیم الدین علیم صاحب، میں اس مہینے میں انشاءاللہ جو ہے الحاج خورشید احمد صاحب کے اوپر بھی ایک ایونٹ کروں گی جس کے لیے میں کافی مواد اکٹھا کر رہی ہوں. تو آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا پسند کریں گے؟ خورشید بھائی ہمارے پاکستان کا آسمان ناز کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہیں الحمدللہ. اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ان کی بڑی خدمات ہیں ان کی. اور ایسا ثناخواں جو ہے صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. ایسی آواز جو ہے آپ ثناخواں تو سرکار کے پیدا ہوتے ہی رہیں گے، لیکن آواز جو ہے ماشاءاللہ ایسی بہت عرصے کے بعد کوئی سامنے آتی ہے. اور میں اتنی مٹھاس آواز میں سمجھے. اور خورشید بھائی سے میرا تعلق جو ہے وہ برادرانہ رہا ہے الحمدللہ، کہ جب بھی وہ میرپور خاص وغیرہ تشریف لاتے تھے تو الحمدللہ میرے گھر پہ میرے ساتھ ہی قیام کیا کرتے تھے یہاں پر. کوئی مزیدار واقعہ ان کے ساتھ گزرا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں، ایک مرتبہ جو ہے وہ خورشید بھائی نے اپنی زبانی مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ جب نئے نووارد تھے، بالکل نئے تھے، تو حیدرآباد میں بتا رہے تھے کہ حیدرآباد میں علیم بھائی ایک جگہ پر میں جو ہے وہ محفل میں چلا گیا تو مجھے نعت پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا تو اندر جو ہے وہ کمرے میں کوئی صاحب تھے، نام تو میں بھول گیا ان کا، وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تو وہ سن رہے تھے تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اپنا. لیکن انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور وہ سن کر باہر آ گئے کہ یہ سریلی آواز کس کی ہے، ایسی آواز کہاں سے آ گئی. تو وہ جو ہے آواز سن کے وہ کھانا چھوڑ کر بولا سیدھا محفل میں آ گئے اور اسٹیج پر آ گئے وہ. بولا پھر میں نے نعت مکمل کی. اس کے بعد میں بیٹھا جا کر تو مجھ سے بہت متاثر ہوئے، سمجھے نا. میرے خیال میں ان کا نام رضوان صدیقی ایسے کوئی نام بتایا تھا. ہاں، رضوان صدیقی صاحب ہے میرے خیال میں. جو ماشاءاللہ بھی ٹی وی سے بھی اکثر پروگرام ان کے میٹرو سے آتے رہتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے جو ہے وہ کافی. اب یہ چیز ان میں اور ان کے خاندان میں تو اللہ ان کے بچوں میں لے آئے، لیکن ان کا چھوٹا بھائی جو شفیق ہے اس میں یہ چیز موجود ہے. اکثر گمان محسوس ہوتا ہے کہ اگر بھائی سے سنے کہ ہاں یار خورشید بھائی اس بچے میں تھوڑا سا جو ہے آواز میں لوچ ہے اس بچے کے. شفیق احمد جی، ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوانی اچھا پڑھتا ہے. حسان جی وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوانی کرتے ہیں. اللہ اس کو بھی کامیاب کرے اس فیلڈ میں. بالکل، بے شک. آپ کیسے یہ جو حمد و ثنا آپ کی زندگی میں آئی تو آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ فرق محسوس یہ کرتا ہوں کہ زندگی کا اصل جو زندگی وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے بندگی میں لگ جائے آدمی. اور یہ ثنا خوانی کیا ہے؟ یہ ایک لحاظ قرآنی ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. بالکل،
باقول نیازی صاحب کے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اس موقع پہ آپ اپنا کیا شعر سنائیں گے؟ میں بس ایک بات جو میں سے اکثر جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں ایک بات ان سے کہتا ہوں کہ ہے مال و زر سے اور نہ جاہو حشم سے ہے مال و زر سے اور نہ جاہو حشم سے ہے، میرا بھرم تو میرے نبی کے کرم سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں گے. ماشاء اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں حمد و نعت کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے اور کہاں کہاں زیادہ اور کم کام ہو رہا ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی ماشاء اللہ اپنا سندھ میں بھی کام اس کا ثناخوانی کا بہت اچھا ہے، اور پنجاب میں تو خیر اس کو عروج حاصل ہے. پنجاب میں بہت زیادہ عروج حاصل ہے اس کو ثناخوانی کو. ہاں اب وہاں پر جو ہے میں اکثر جو ہے ربیع الاول میں اکثر وہاں میں جو ہے وہ پروگراموں کے لیے جاتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ وہاں پر ایک اپنا روکو شوق ہے، لیکن سندھ میں بھی کم نہیں ہے. سندھ میں کراچی ماشاءاللہ کراچی میں بہت اچھی محافلیں ہوتی ہیں. کراچی ہے، حیدرآباد ہے، اندرون سندھ بھی اتنا ہی ذوق و شوق ہونا چاہیے. بہت اچھی میں اندرون سندھ بہت اچھی محافلیں ہوتی ہیں. جو ہے یہ پڑیرن ہے، روڑی ہے، سکر ہے، اس سائڈ پہ پروگرام تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. خیرپور ہے ماشاءاللہ، لاڑکانہ ہے، محافلیں یہاں پر بہت اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو نعت خوانی کے علاوہ آپ نے ایک تو یہ نعت خوانی کا آپ نے بتایا حسان کالج آپ نے کھولا، جی جی جس میں نعت کی آپ تعلیم بھی دیتے ہیں سیکھنے کی. جی جی سیکھنے کی لوگوں کو. جی جی الحمدللہ. اچھا پھر آپ یہ ایک سوال میرا آپ سے ایک ہے کہ ایک جو نعت گو ہوتا ہے یا ایک نعت خواں ہوتا ہے اس کے لیے اسلامی معلومات کتنی ضروری ہوتی ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک نعت خواں ہے، اس کو اب وہ الفاظوں سے نابلد ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نعت لکھوں. اب اگر نعت لکھ رہا ہے تو اگر اس نے لفظ شمس الضحیٰ لکھا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شمس الضحیٰ کہتے کس کو ہے. بدر الدجا ہے تو بدر الدجا کیا چیز ہے، سمجھے نا. اب لوگوں کو شفا اور شفا کی تمیز نہیں ہے. بہت سے لوگ شفا پڑ جاتے ہیں جبکہ لفظ شفا ہے. بے شک. یہ شفا صحتیابی، شفا موت کا کھانا. یہ تو آپ نے وہ زاویہ بتایا کہ لکھنے کے انداز میں جو زبان ہوتی ہے، زبان کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے. لیکن اسلامی معلومات سے مطابق میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے کئی دفعہ میں نے نعتوں میں احادیث کا ذکر، قرآنی آیات کا، اور جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے قرآن میں اس کا ذکر، کئی جگہ عربی میں جی بالکل قرآن کی آیتوں کو استعمال کیا گیا ہے. تو پھر اس معاملے میں مطلب ایک نعت گو، نعت خوانی یا نعت گوئی بالکل ضروری ہے. اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. جب تک خاص طور پہ لکھنے والے کے لیے جب تک وہ سرکار کی اسوہ حسنہ کے بارے میں پورا نہیں پڑھے گا اسے کیسے علم ہوگا کہ جو بی بی دائے حلیمہ نے آپ کو کھلایا، سرکار اس عمر میں تھے کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس عمر میں تھے کہ والدہ محترمہ کا سایہ اٹھ گیا، پھر دادا نے آپ کی پرورش کی. یہ چیزیں جب آئیں گی کہ جب وہ جب مطالعہ ہی نہیں کرے گا تو کوئی چیزوں اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نعت سے تو پھر وہ لکھنے سے نابلد نعت لکھ ہی نہیں سکتا. بالکل بے شک یہ چیز بالکل صحیح بولا. تو جو ہے یہ آپ کے اس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ خالد محمود خالد صاحب آپ کے استاد ہیں، پھر ان کے علاوہ آپ کے جو ہے نعت کو کون سے اور جو آئیڈیل تھے جو گزر چکے یا پھر جو ابھی تک حیات ہیں؟ میرے ماموں تھے الحمدللہ حیات ہیں، پروفیسر حبیب الرحمن رومی. جب میں 8ویں 9ویں کلاس میں ہوا کرتا تھا تو ان لوگوں کو دیکھتا تھا، خاص مشاعرے بڑے ہوا کرتے تھے. اچھا سمجھے نا. اس دور میں ہم جب چھوٹے تھے تو کراچی سے کافی شعرا آیا کرتے تھے جس میں خصوصی نام تھا اعجاز رحمانی صاحب کا. تو یہ ہمارے خاندان میں جو ہے نا یہ جو ہمارے بزرگ پروگرام کروایا کرتے تھے اس میں یہ خاص طور پہ ہوتے تھے. حیدرآباد سے برگزی صاحب ہوتے تھے اور اپنا کافی سمد ہمدانی یا تابش ہمدانی ملتان سے وہ آیا کرتے تھے. کافی جو ہے شعرا جو ہے وہ میرے خاص آیا کرتے تھے. ان کے ساتھ آپ کا ٹائم کیسا گزرتا تھا آپ کی؟ کیونکہ دلچسپی ہی اس حوالے سے تھی. اس ٹائم تو سیکھنے کی منزل تھی. ٹائم کے بعد انہیں دیکھتے رہتے تھے اور کس طرح لکھتے ہیں، کیا ہے، کس زاویے سے کس لفظ کو کس طرح سے انہوں نے پرویا ہے، یہ کو کہاں استعمال کیا ہے، وہ کیسے استعمال ہوگا. تو یہ چیز اور کیونکہ میں
باقول میرے استاد محترم کہ بیٹا لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ جو نعت گوئی میں ہے اور غزل میں وہ ہے وزن کا. بالکل. کہ جس کو وزن کے بارے میں تمیز ہے وہ مار نہیں کھائے گا، اور لکھنے کے لیے تو پھر ٹائم پڑا ہوا ہے. اگر اس کو وزن کا صحیح پتا ہے نا تو پھر وہ الفاظوں کی بندش کر سکتا ہے. بالکل. الفاظ بھی ایسے عام فہم اور سلیس ہونے چاہیے کہ انسان جو دوسرے عام عوام سن رہی ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے اور سمجھ سکے. جی جی جی. کئی دفعہ اتنے مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں کہ اگلا پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو میں سمجھوں کیسے. ہاں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عوام سنتی ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، بہت دقیق ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اس لیے باد خدا جگ میں چرچا تیرا، اس لیے باد خدا جگ میں ہے چرچا تیرا. تیرا سایہ نہیں اور سب پہ ہے سایہ تیرا، اس لیے باد خدا اب نہیں جچتی نگاہوں میں بہارے جنت، اب نہیں جچتی نگاہوں میں بہارے جنت. جب سے دیکھا ہے شاہ گنبد خضرا تیرا، جب سے دیکھا ہے شاہ گنبد خضرا تیرا، اس لیے باد خدا. اور خام ہے فکر میری اور قلم بھی معذور، خام ہے فکر میری اور قلم بھی معذور. سوچتا ہوں کہ لکھوں کیسے سراپا تیرا، سوچتا ہوں کہ لکھوں کیسے سراپا تیرا، اس لیے باد خدا. اور کاش برائے کسی روز تمنا علی، کاش برائے کسی روز تمنا علی، چوم لوں بھیگی ہوئی آنکھوں سے روضہ تیرا، چوم لوں بھیگی ہوئی آنکھوں سے روضہ تیرا، اس لیے بات خدا جگ میں ہے چرچا تیرا، اس لیے بات خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے کس فن میں لکھی تھی؟ مطلب آپ کی تازی نعتوں میں بے شمار کلام نئے بھی ہیں، اس میں کچھ پہلے کے بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ زیادہ ہوا 4
5-6 سال ہوئے ہوں گے اس نعت کو لکھتے ہوئے۔ نعت لکھنے کے لیے مطلب کیا کرتے ہیں جب آپ نعت لکھتے ہیں؟ تو ایک خاص موڈ بنا کے بیٹھتے ہیں یا اچانک آنی شروع ہوتی ہیں؟ یہ اس کا میں نے کہا نا کہ اس کا جو اصل جو اس کا جو مرکز ہے وہ ہے سرکار کا تصور۔ بالکل۔ اور ماحول، اگر ماحول سے وابستہ ہے تو یہ آمد ہوتی رہتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں، الحمدللہ نعت خواں ساز ہوتے ہیں، اب کسی ساتھی نے کہا علیم بھائی فلاں چیز پہ نعت چاہیے، یہ مصرع ہو، تو پتا پڑا ذہن جیسے آپ مجھے چھوڑ فکر دنیا کی بتا رہے تھے۔ جی یہ چھوڑ فکر دنیا کی حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ یوسف بھائی آئے جب میرے کو خاص، تو میں نے اس کو 2-3 شعر کہے تھے اس کے، تو وہ رات کو رک گئے، دوسرے دن ان کا پروگرام تھا، کہنے لگا کل پڑھوں گا میں اس کو میرے کو خاص میں، علیم بھائی کو کل مجھے مکمل چاہیے۔ اچھا، میں نے بولا کل مکمل چاہیے، کل میں نے اس کو خاص میں جو محفل ہے اس میں اصل میں اس محفل میں ان کا ٹکٹ تھا، ترنت اندازی تھی دوسرے دن۔ اچھا، تو کہنے لگے اس محفل میں عمرے کا ٹکٹ بھی ہے اور یہ آپ نے جو ہے نا کل مجھے دینی ہے، کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ فورس فکر دنیا کی۔ اچھا، کل مدینے چلتے ہیں۔ ماشاء پھر جو ہے وہ پھر آپ رات میں کمپلیٹ کی ہے؟ جی ہاں، پھر میں رات کو بیٹھا، سرکار نے کرم فرمایا، جلد سے جلد 3-4 چیز میں نے اور کہے، پھر جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے وہ دوپہر کو جو ہے یوسف بھائی سے ملاقات ہوئی، کیوں میرے کو ہاتھ میں رکے ہوئے تھے، پھر میں جا کر ملا ان سے، میں نے کہا بھائی یہ نعت آپ کی ہو گئی ہے، تو دیکھیں انہوں نے اشعار ماشاء اللہ بڑے پسند کی، بولا یار بہت اچھے شعر ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے پڑھی اسی محفل میں یہ نعت، تو پھر کہنے لگے نہیں اس میں ایک چیز نہیں ہو رہی، بولا کیا؟ بولے اس میں کبھی کوئی ایسا ہونا جلنے والے جلتے اس ٹائپ کا بھی کوئی ہونا چاہیے، مجھے کہنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ بے ساختگی میں میں نے کہا کہ آمنہ کے پالے کا، کالی کملی والے کا جشن ہم صبح چھوڑن کے لیے جلنے والے جلتے ہیں۔ تو یہ وہیں پہ جو بیٹھے جو ہے نا، تو میرا یوسف بھائی دیکھو ہو گیا نا شعر، بولا ہاں اب تو اب یہ شعر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت کا بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ ہاں بالکل، آمنہ کے پالے کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے جلنے والے جلتے۔ اور ایک اور نعت کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے نا جس کی جواب بھی آپ نے دیا تھا۔ جی ہاں، وہ سن 1997-98 کی بات ہے، جب میں نے یہ لکھا کہ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جی روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا۔ یہ فلمتی ہوئی ہے، یہ ایک میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں معین قادری صاحب، جی یہ کراچی میں ہوتے ہیں، یہ آئے بولے میں اپنے ایک شاگرد راشد اعظم صاحب ہیں، جی نام سنا نا؟ جی ہاں، بہت بڑے نعت خواں ہیں، بہت اچھے لکھتے ہیں، مجھے ان کے لیے نعت لکھانی ہے اور میں آج ہی لے کر جاؤں گا آپ سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں بھی قلم لے کر کاغذ لے کر بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے وزن بتایا پر 20 وزن میں ہونی تھی، تو پھر الحمدللہ وہ مغرب تک میرے پاس بیٹھے رہے، 2-2:30 بجے آئے تھے میرے پاس، وہ بیٹھے رہے، بات بھی کرتے رہے، چائے بھی پیتے رہے۔ تو اس دوران میں الحمدللہ وہ اس کے جو بند تھے وہ بند کی صورت میں ہے، اس کے اشعار جو ہے نا۔ اچھا، ہاں، اس نعت کے جو اشعار ہیں کہ تھوڑی سی سنا ہے، ویسے تحت لفظ نہیں سنا دی ہمیں تھوڑی سی۔ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال، کہتے ہیں یہ دل کے تار میں مدینے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح یہ تین مصروں کا بند تھا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ سرکار نے کرم فرمایا، اور تو شام کو جو ہے معین بھائی وہ نعت مجھ سے لے کر چلے گئے۔ اچھا، تو آج تو اللہ پاک نے اس کی عزت دی کہ وہ کسی ثنا خانے نہیں چھوڑا اس نعت کو، ہر ثنا خانے۔ بالکل آپ کی۔ اچھا، آپ ذرا یہ بھی بتائیں دیں، بات چلتے چلتے یہ بھی ایک نکلی ہے تو اس میں یہ بھی بتا دیں آپ کے کتنے آج کل کے مشہور نعت خواں ہیں جنہوں نے آپ کی نعتیں پڑھی ہیں بڑے شوق سے؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے معروف ثنا خواں ہیں، جیسے یوسف بھائی ہیں، خورشید بھائی ہیں، صدیق اسماعیل صاحب ہیں، اپنا اویس بھائی ہیں، عمران شیخ تو الحمدللہ میرے کلام پڑھتے رہتا، جیسے وہ میری حمد اللہ میرے اللہ، جی ہو گیا سنیے اللہ میرے اللہ، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے، یہ بھی حمد میں میری، یہ بھی سرکار جو ہے یہ بھی میری لکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو فصیح الدین بھائی ہیں،
تو جتنے پاکستان کے معروف شناخوا الحمدللہ کوئی شناخوا ایسا نہیں جس نے میرا کلام نہ پڑھا ہو الحمدللہ. بالکل بے شک، یہ کامیابی کی نشانی ہے کہ آپ پہ کتنی نظر کرم ہے، کتنا فیض آپ کو ملا ہوا ہے. یہ سرکار کا بس یہ سرکار کا کرم ہے اور میری والدہ کی دعائیں ہیں. بالکل ایمان میرے مرشد کا ہے. جی بالکل یہ بالکل. اچھا نعت کا یہ جو جیسے آپ حمد یا نعت لکھتے ہیں اس وقت کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ عوام میں پسند کی جائے گی یا آپ صرف اپنی مرضی کے حساب سے نعت کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کے جسے اس کا خیال دیا علیم بھائی مجھے اس ٹائپ کا خیال چاہیے. جی جی. اس نے اپنا خاکہ بیان کر کے میرے سامنے بیان کیا کہ ایسا ہو میں روزے پہ جاؤں اور پھر ایسا ہو. جیسے میں نے یہ بتایا وہ دن آئے ایک بار معین بھائی کہنے لگے ایسا ہونا چاہیے، پھر میں ایسے جاؤں اور پھر اس طریقے سے ہو رہا. تو پھر جو وہ مجھے خاکہ بتاتے رہے میں اسی خیال کو جو ہے نا الفاظوں میں پھر ہوتا چلا گیا. اچھا. اور پھر کچھ آدمی کی اپنی تخلیق ہوتی ہے کہ ذہن بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ خود ہی سرکار کی عطا ہو گئی. اب جیسے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مسئلہ ذہن ہے کہ غلام آؤ مقدس سنورنے والے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. غلام آؤ مقدس سنورنے والے ہیں، ابھی حضور ادھر سے گزرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی بالکل تازہ ہے یہ، کوئی نعت بھی نہیں. میں نے شروع مسئلہ ذہن میں آیا تھا، یہ ابھی آپ کو مطلب آمد ہوئی ہے؟ ہاں یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ غلام آؤ مقدر سنورنے والے ہیں، ابھی حضور سے گزرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کیا پتا آپ کی پھر سے ایک حاضری مقرر ہو رہی ہو. ہاں تو بس بات یہ ہے کہ تو 1997 میں جب میں نے یہ نعت لکھی تو حیدرآباد میں ایک جگہ پیش ہی کر رہا تھا میں. تو اعظم قریشی صاحب ہیں ہمارے کرم فرما، انہوں نے اسی وقت میں اعلان کیا کہ علیم بھائی آپ میری طرف سے بس 10-15 دن میں جو ہے سرکار کے دربار میں جا رہے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو کیا بات. اسی لیے نعت میرے لیے بڑی خوش نصیبی کا باعث تھی کہ سرکار نے کرم فرمایا اور اپنے دربار میں طلب فرما لیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا گر گئی فرصت کی دیوار میں مدینے گیا، کرنے روزے کا جی میں مدینے آ گیا. تیرے کرم تیری رحمت نے کام بنائے میرے، مجھ کو نصیب ہوئے ہیں آقا تیری گلی کے پھیرے. ایسا مہکا تیرا پیار میں مدینے آ گیا. مدینے آ گیا. جب آپ کوئی نعت کہتے ہیں تو پھر اس کی سر کس طرح تخلیق دیتے ہیں؟ جی سر کس طرح ان کے مطلب بناتے ہیں کہ یہ آپ نے نعت تو پڑھی تو پہلے سر یا کوئی لے اس کی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے؟ لکھنے والے کا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ طرز پہ لکھواتے ہیں علیم بھائی اس طرح سے کسی شاعر کو دی یا مجھے دی کہ اس بہر میں مجھے یہ چیز، وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. اور کچھ تخیلات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اس کو پھر ہم بہر نہیں دیکھتے، اس میں صرف وزن ہوتا ہے، پھر ہم اسی انداز میں جو ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. پھر بعد میں اگر کوئی طرز اس پہ سیٹ ہوتی ہے یا کوئی ہو گیا تھا تو پھر اب کسی سنا کوئی نیا کلام دو تو نیا کلام دو، پھر اپنی طرز بنا لی. اچھا اس طرح ہوتا ہے. جی تو ایسے آپ کی زندگی کے کچھ لوگوں کا احوال ہمیں سنائیں جو آپ کی زندگی میں جن کو دیکھا جو اب نہیں رہے اس دنیا میں. نعت خواں یا نعت گو میں ایسے چند مطلب اشخاص کا نام آپ لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے استاد محترم محمود خالد سے بڑا متاثر. میں جب ان کے پاس میں یقین کریں کہ جب بھی کراچی ملاقات ان سے ہوتی ہے مہینوں میں 6 مہینے میں 5 مہینے میں 2 مہینے میں تو بس یہی ہوتا بس میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں. سمجھے نا کہ بس میرے اللہ تعالیٰ میرے استاد سایہ قدر عطا فرمائے. سمجھے نا کیونکہ ان کے جو ہم سر تھے الحمدللہ وہ دنیا سے رحلت فرما کے جیسے ظہوری صاحب تھے، نیازی صاحب ہیں، اعظم چشتی صاحب ہیں، اتنے پائے کہ یہ شعرا جو ہے جو مظفر واسی صاحب ہیں. جی بالکل بہت اعلیٰ شخصیات ہیں جو اب دنیا. ہاں جی ہاں بڑے نامور نعتگو رہے ہیں اور مگر ان کے کلام ان کو زندہ رکھیں گے. ہاں بالکل اور یہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا خالد صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں میں تو اپنے استاد کے بارے میں بلکہ انہیں کی دعائیں ہیں الحمدللہ کہ آج اس مقام پر ان کی دعاؤں نے پہنچا دیا الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. علیم صاحب جیسے آپ کوئی محفل پڑھنے جاتے ہیں، آپ کہیں پہ اپنا کلام سناتے ہیں تو آپ کیسے اندازہ کر لیتے ہیں لوگوں سے کہ اب مجھے یہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سنا تو سمجھ لیا
سمجھو یہ کامیابی کی دلیل ہے ثنا خان کے لیے. کیونکہ بہت سے اور لوگوں کا ایک پبلک کا ایک انداز تھی. یہ محفل کیا رنگ مانگتی ہے. بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس ڈائری میں انگلی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پکی نعت میں نے پیش کرنی. اب چاہے وہ اس چیز کو چلنا ہے نہیں چلنا، لیکن ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ہے ماحول چل رہا ہے. ایک مثال ایک نعت کا پڑھ کے چلا گیا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کی ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اب ایسا ماحول چھوڑ کر چلا، مدینے کی یاد کے حوالے سے چھوڑ کر چلا گیا، تو اب وہ آنے والے کو پھر اسی انداز کو پکڑنا ہے کہ آیا یہ اب وہ پڑھنا اس کو یہ ہے اور اس نے آگے جو اور شروع کر دیا، تو پھر وہ محفل پہ اثر نہیں ہوتا. اچھا ہاں، محفل کا پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا کہ بس وہ جو اس نے پڑھا اور پڑھ کر اٹھ کر چلا گیا. اور اگر جو اچھا سمجھتا ہے کہ فلاں ثنا کا کیا رنگ چھوڑ کر گیا اور مجھے اب گیدرنگ کو کیا پیش کرنا ہے گیدرنگ کے سامنے. اس وقت زیادہ مشکل ہوتی ہوگی جب ایک بہت بڑا نعت خواں پڑھ کے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جانا ہو، جب وہ اپنا ایک پورا منوا کے نکل رہا ہو، اس کے بعد جب جانا ہو تو پھر اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ وہ ہمارا کلام بھی پسند کریں. یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو اس وقت کیا. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میلاد کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میلاد جو لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے، یہ خوشی ضرور منانی چاہیے، اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ ربیع الاول کے حوالے سے جی بھائی بات کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، سمجھنا ہم تو منائیں گے. بے شک ہم تو خوشی منائیں گے. کہتا رہے، ہاں بالکل ہم تو اب سرکار کی آمد کا ہم جشن منائیں گے. سرکار کی آمد کا بالکل تو مشرا ہو گیا بی بی. سرکار کی آمد کا ہم جشن منائیں گے. بالکل دیکھیں آپ کو بات کرتے کرتے بھی آمد ہو گئی. یہ مشرا ہو گیا، سرکار کی آمد کا ہم بس اس کو بھی لکھ لیں آپ، اس کو پھر کمپلیٹ کیجیے گا. اب نہیں نکلتا ذہن سے، یہ اب آ گیا نا. آپ کو اپنا کون سا کلام پسند ہے؟ جی کلام تو سرکار کی ہر نعت جو میں نے لکھی وہ پسند ہے، لیکن وہ نعت زیادہ اس لیے پسند ہے کہ اس نعت کے توسل سے مجھے جو ہے وہ سرکار کا دربار دیکھنا تھا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینہ جاؤں گا بالکل، کیونکہ وہ مدینہ دیکھا اسی نسبت سے. جی سمجھے نا. اچھا، عمرے اور حج کے علاوہ آپ نے بیرون ملک کتنے سفر کیے؟ عمرے کے علاوہ میں انڈیا، ہاں میں نے جو ہے انڈیا کا جو ہے وہ سفر کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت گو کو وہ مقام ملا ہے جو اس کا ہے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ ثنا خان کا مقام تو اس لیے سامنے آ جاتا ہے نا کہ سرکار نے حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چادر مبارک بچھا کر اپنے ممبر پہ بٹھا دیا. بالکل. تو کہنے لگے وہ احسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم طالب النساء مبرا من کل عیب کا انکا قد خلقت کما تشاء. کہ جب ایسی نعت پڑھنے والا سرکار کا ممبر پہ بیٹھا اور سرکار نیچے بات کر رہے ہیں تو کیسا منظر ہوگا، وہ دیکھنے والا منظر. بالکل بے شک. تو آقا کے ثنا خان کی تو توقیر ویسے ہی بہت بڑی ہے کہ سرکار کی ثنا کرنا بہت بڑی بات ہے. لکھنا بھی کم نہیں ہے، کیونکہ لکھا بھی جب جاتا ہے کہ ادھر سے عطا ہوتی ہے. بالکل سمجھے نا. تو ان دونوں کے مقام اپنی اپنی جگہ پر ہیں. ثنا خان اپنی جگہ پر اس کا مقام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نعت گو کو وہ کم مقام ملا ہے کہ جیسے ایک ثنا خان کو ملا اس طریقے سے وہ چیز وہ باقول آپ کے کہ جو چیز اٹھ کر سامنے آتی ہے نعت خان کے حوالے سے، وہ چیز نعت گو کے، کیونکہ نعت گو کا تو پتہ بھی نہیں پڑتا بہت سے باقول آپ کے کہ وہ مقطع پتہ نہیں ہے کس کا. جی اکثر نعت خان جو ہے وہ مقطع نہیں پڑھتے. جی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ فیض کس پہ ہوا، کس نے لکھی، کس کی محنت. لیکن وہ نعت گاہ پاپولر ہو جاتا ہے، وہ نعت گو پاپولر ہو جاتا ہے کہ جو نعت خان بھی ہو اور نعت گو بھی ہو. بالکل اپنا کلام وہ خود اچھے طریقے سے پڑھے تو اس سے بڑھ کے پھر کیا ہوگا. وہی اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ میں ہوں، مجھے لوگ لکھنے کے حوالے سے بھی جانتے اور پڑھنے کے حوالے سے، دونوں حوالے سے جانتے ہیں. جی بالکل. اب جیسے کسی ثنا خان کو کراچی سے یا پنجاب سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے تو ٹیلی فون کرتے ہیں، بھائی اس مصرے پہ لکھ کر دیتے ہیں، ربیع الاول آ رہا ہے یا رمضان آ رہا ہے، اس پہ نیا کلام لکھ کر دیتے ہیں. تو ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا؟ ہاں جی بالکل، میں نے ایک ابھی تیاری کی ہے، اور میں اگر تو میں ایک بند اس کا سنا دیتا ہوں آپ. بالکل ارشاد ہو. بالکل بسم اللہ. سرکار آ گئے ہیں
سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، مائی حلیمہ تیری وہ کمزور اونٹنی، قدم نبی سے اس کو توانائی مل گئی، اس اونٹنی کے جب میرے آقا بنے سوار، وہ اونٹنی بے کیف میں کہتی ہوئی چلی، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ یہ کلام نیا، ماشاء اللہ، یہ نیا کلام۔ اچھا، ایک اور سوال آپ سے میں روحانی حساب سے کروں گی کہ جب آپ نے حمد و ثنا لکھنا شروع کی تو آپ کے اوپر جو ہے نا ایسے کچھ واقعات بتانا پسند کریں گے کہ جو اس کے بعد آپ کی زندگی میں آئے ہوئے، جو اچانک آپ کو جیسے کرامات ہوتی ہیں یا جس طرح اچانک چیزیں ہو جاتی ہیں لکھنے کے حوالے سے؟ جی، جب آپ نے یہ لکھنا شروع کیا، جب یہ فیض آپ کے اوپر ہوا تو ایسی کیا چیزیں ہوئیں جو آپ نے سوچا کہ یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مجھے اسی وجہ سے ہوا ہے؟ ہاں، یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں اکثر کبھی کسی نعتگو کی نعت سنتا تو ایک دن میری والدہ میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی تو میں کہنے لگا کہ میں نے امی کی نعت لکھی ہے، سمجھے نا؟ تو اچھا بیٹا کیا لکھا سناؤ، تو میں والدہ کو ایسی سنا دیتا تھا، تو کہنے لگی تمہاری جاؤ تمہاری نعت انشاءاللہ بہت سب پڑھیں گے، بہت مشہور ہوگی یہ، تو وہ بڑی میری حوصلہ افزائی کیا کرتی تھی الحمدللہ۔ تو پھر اس دور میں پھر جو ہے ثنا خانوں کے ساتھ تھا، یوسف بھائی، خورشید بھائی، یہ جتنے ثنا تھے ان سے بھی ساتھ تھا، تو یوسف بھائی نے بے شمار کلام پڑھے میرے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے، سبحان اللہ، یہ میرا کلام پڑھا یوسف بھائی نے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھا کملی والے کی کرم کی بات ہے ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ کلام پڑھا نبی میرا، نبی میرا، یہ کلام، تو بے شمار کلام الحمدللہ۔ پھر یہ ثنا خانوں کی پھر جو ہے یہ میرے جو ساتھی تھے ان کی حوصلہ افزائی رہی، تو پھر اللہ نے ان لوگوں کو عزت دی، تو اسی وجہ سے میرے کلاموں کو بھی اللہ پاک نے جو وہ شہرت سے نوازا۔ بالکل، ایسے نعت خانوں کو ملے آپ کے کلام بھی اونچے چلے گئے، اور ماشاءاللہ نام تو ہونا ہی ہونا ہے اس کا جس سے یہ کلام کا فیض نازل ہوتا ہے، اور زیادہ تر مقطع نہ پڑھا جائے تو وہ اور زیادہ مشہور ہوتے ہیں، ہاں کیونکہ لوگ اس ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ ہاں صحیح بات، سمجھنے والے لوگ یہی کرتے ہیں۔ بالکل، تو جی علیم صاحب، اور آگے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ بس میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، سبحان اللہ، اور میں بس اپنے جو جونیئر ہیں ان سے یہی کہتا ہوں کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، بے نصیب، بے شک، ہم نے بھی اپنے بڑوں کا ادب کیا تو آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں تو پھر میں ہی ہوتی ہے، اس کے بعد 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہی گھر ہوتا ہے اور وہ اکیلا ہوتا ہے، سمجھا نا؟ جی بالکل، اس لحاظ سے بزرگوں نے بھی یہی سبق دیا ہے کہ اپنے اندر کی میں کو ختم کرو۔ بالکل، اس لیے اور یہ فیلڈ تو دیکھیں نا، اللہ پاک نے جب اپنے معراج میں اپنے محبوب کو بلایا تو کیا کہا، محبوب کیا لائے ہو؟ بالکل، محبوب نے یہی کہا نا کہ عاجزی لائے ہو، جی، تو معلوم ہوا کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بے شک، تو سرکار کی اس سنت کو ادا کرنا چاہیے اور عاجزی کو اپنانا چاہیے، اخلاق کو اپنانا چاہیے، اور جو سینئر ہوں ان کا احترام کرنا چاہیے، انشاءاللہ منزل خود بخود مل جائے گی۔ بالکل، تو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ نعت خوانی اگر سیکھنا چاہتے ہیں یا نعت گوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا بیسک کیا چیزیں ان کے اندر؟ تو جو نعت گوئی سیکھنا چاہتے ہیں ان سے بس یہی عرض کروں گا کہ وہ مطالعہ کریں اور کسی اچھے لکھنے والے سے تعلق رکھیں کہ دیکھیں یہ اچھا لکھتا ہے، اور آپ میں وہ چیز موجود ہے سامنے والا، پھر آپ کی حوصلہ افزائی کرے، اس طریقے سے جو ہے وہ پھر ایک عادت ہو جاتا ہے لکھنے کا۔ اور نعت کی جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کہا کہ اپنے سینئر کا احترام کرے، اور پھر ہمارے سینئروں کو بھی چاہیے کہ اگر جونیئر ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، بالکل ڈسکریج نہ کریں۔ کئی جگہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ محفلوں میں وہ لوگ
اب اس چیز میں بھی جیلسی آ گئی ہے کہ مطلب آپ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، کوئی اور ایسا اگر اچھا پڑھنے والا ہے تو اس کو بڑی محفلوں میں نہیں آنے دیتے، یہ بھی ایک کنٹروورسی آ گئی ہے نا ان چیزوں میں. جی 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 جی. تو یہ چیز ختم کر کے جو ہے جس طرح بڑوں کو آپ ادب کا پیغام دے رہے ہیں کہ ادب کریں، کیونکہ بڑا چھوٹے کی عزت کرے گا نا تو چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا. چھوٹا بالکل آپ جو سکھائیں گے وہ آپ کے پاس ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ نے جی بولے. میں یہ کہنا چاہوں ایک بات یاد آ گئی کہ یہ بات اصلاح کی ہے. ہم نے اصلاح بچے کی اگر صحیح طریقے سے کی جائے نا تو وہ بالکل جو ہے راہ راست پر آ جاتا ہے اور پھر کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو امام علی مقام دیکھیں کس طرح اس بزرگ کی جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہیں کہ بزرگ دیکھیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھیں. اب وہ بزرگ وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب وہ وضو کرتے تو وہ کہنے لگے میاں آپ کا وضو صحیح ہے، میں نے وضو کیا تھا. دیکھیں نا یہ ہوتا ہے طریقہ. کبھی چھوٹا بھی بڑے کو اچھی چیز بتا دے، کبھی بڑا چھوٹے کو کچھ اچھی چیز سمجھا دے. بالکل بات یہ ہے اس میں آر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا زیادہ سمجھ کے کوئی چیز بتانا چاہتا ہے، بس ادب و آداب کا لحاظ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. ادب اس کا پہلا زینہ ہے. ادب اس کا پہلا زینہ ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا علیم الدین صاحب آپ نے کوئی سلام لکھا؟ ہاں سلام میں نے لکھا اور وہ یا نبی کیجیے کرم ہم پر، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ اب یہ اس گفتگو کے آخر میں ہمیں تھوڑا سا یہ سلام سنائیں تو پھر اس پہ ہم اختتام کریں. ہاں میں سناتا ہوں انشاءاللہ. جی بسم اللہ. ہاں یا نبی کیجیے کرم ہم پر، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. شاہ کون مقام قبول کرے، بے سہارے سلام کہتے ہیں. میں کدھے سے نبی کے پینے کو قافلے چل دیے مدینے کو، جو ہے مجبور جا نہیں سکتے وہ بیچارے سلام کہتے ہیں. یا نبی کیجیے کرم ہم پر، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. آنکھ والوں نے جو بھی دیکھا ہے آپ ہی کے نظر کا صدقہ ہے. آپ آقا ہے آپ او آقا، سب نظارے سلام کہتے ہیں. تیری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں، اے علی میں حزین جھکائے جبیں، کہنے والے دیارے آقا میں پیارے پیارے سلام کہتے ہیں. یا نبی کیجیے کرم ہم پر، غم کے مارے سلام کہتے ہیں.